آپ لوگوں کا جو سٹانس ہے وہ انیشلی کن کن شکوں پر؟ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کچھ چیزیں ظاہر ہم اپنا مسودہ تیار کر کے دیں گے، نکالیں گے، تو کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں کہ ہاں یہ والی بالکل ٹھیک ہیں شکیں؟ دیکھیں جی، ہمارا تو کہنا یہی ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنے جو آئینی معاملات کو دیکھے، تاکہ جو باقی دیگر مقدمات ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اپنا کام کر سکیں۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر آئینی معاملات کے اوپر بھی آرٹیکل 184(3) کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ سیدھا پہنچ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے، لیکن اس کے موڈس آپرنڈائی کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کار سے ہونا چاہیے یا اس طریقے کار سے ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اپنا جو طریقے کار ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ موضوع ہوگا، وہ ہم اپنا مسودہ بنا کے حکومت کو بھی دیں گے، لیکن اور اگر ہم آپ الٹیمیٹلی مولانا فضل آئینی الرحمان صاحب کو عدالت بھی کا دیں گے۔ قیام کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں ظاہر ہے کہ وہ کم ہوں گی، چیف جسٹس کی جو حیثیت یا اس وقت امیج ہے یا پاور ہے اس میں ظاہر ہے کہ کمی ہوگی، تو الٹیمیٹلی تو اگر پھر منصور علی شاہ صاحب رہیں یا پھر قاضی فائز صاحب، تو وہ تو پھر دونوں کے لیے سیم ہی ہے، یعنی کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے، کوئی مختلف چیز تو نہیں ہے۔ لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے، میں آپ کو بتاؤں کہ کنسالیڈیشن آف پاور کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخصیت کے اندر جو ہے نا، وہ ان اینی کیس جو ہے کہیں نہ کہیں پھر وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جب فیڈرل شریعت کورٹ بنی 1980 میں، تو سارے شریعہ کے معاملات وہاں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاملات سپریم کورٹ سے لے کے ادھر دے دیے تو جی سپریم کورٹ کی اتھارٹی ایروڈ ہو گئی۔ لیٹس ناٹ لک اٹ دس وے، شریعہ کے بہت سارے معاملات ہیں اور اب وہ فیڈرل شریعت کورٹ دیکھتی ہے، یہ ان کا ڈومین آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے آئینی معاملات اب ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ دیکھے گی۔ اتنے سارے مقدمات ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، انہیریٹنس کے معاملات ہیں، لوگوں کی اپیلز ہیں، پراپرٹی کے معاملات ہیں، سو مینی کارپوریٹ ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، جو زیر التوا ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے بیکاز وقت کی قلت ہے، ججز کی قلت ہے۔ سو کیوں نہ بیکاز اس سے براہ راست عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اس ٹھیک سے ہے، لیکن مشکلات اس میں کسی کے اور لیے بھی نہیں بہت سے ہوگی، جیسے آسانی ہوگی۔ اب ملٹری اگر کورٹ آپ میں اس کو کیس اس چلنے کی پس بات ہے۔ منظر میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ایروڈ ہو رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو شاید چاہتے ہیں کہ کنسالیڈیشن آف پاورز کسی ایک شخص یا ایک ادارے کے اندر ہو۔ اگین آئی ووڈ آلویز سے کہ دیکھیے، ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے، ایگزیکٹو کے اوپر بھی ایک اوور سائٹ ہوتی ہے، پارلیمان کے اوپر بھی اوور سائٹ ہوتی ہے، جوڈیشری پہ بھی ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ جو ایج بریکٹ ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے آئینی عدالت کے قیام کی حامی بھر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر ایج بریکٹ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر لوور جوڈیشری کے جج صاحبان کی مدت ملازمت کی عمر کچھ اور ہے، ہائی کورٹس کی کچھ اور ہے، سپریم کورٹ کی کچھ اور ہے، تو دیر از نو یونیفارمٹی۔ سو یہ تو زیر بحث اس وقت ہمارے ساتھ تو ہے ہی نہیں کہ یہ مدت ملازمت بڑھا دیں یا گھٹا دیں، یہ تو اس وقت ڈسکشن نہیں ہے۔ یہ حکومت کی شاید وش لسٹ کے اندر تھا، لیکن یہ ہم نے اس بات سے اگری نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ یہ شبیرہ صاحبہ، این آر او آپ کو لگتا ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چلے ایسے بھی کہہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اندر کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جی، اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے بدلے میں عمران خان کی رہائی چاہیے، تو ظاہری بات ہے وہ ایک وے آؤٹ مانگ رہے ہیں، اور ان کی شروع دن سے ایون پارلیمان کے اندر ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی مقدمات واپس لیں اور عمران خان کو رہا کریں اور بی بی کو رہا کریں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر بلیک میلنگ ہوئی۔ آپ عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے، آپ آئینی اصلاحات کے بارے میں نہیں سوچ رہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آئینی اصلاحات صحیح ہیں یا غلط ہیں، عوام کو فائدہ مند ہے یا غیر فائدہ مند ہے، لیکن آپ کا صرف ایک بارٹر سسٹم ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو رہا کریں تو ہم کسی چیز کے اوپر بھی سگنیٹری لگا دیں گے۔ یہ غلط چیز ہے، دیٹ از دا پرابلم۔ یہ سیاست ہی ان کی جو ہے نا، ان کی انا کی سیاست ہے، ان کی اپنی ایک صرف ان کی اپنی اقتدار کی سیاست ہے۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں نعیمہ کشور صاحبہ کہ کوئی حل بھی نہیں نکل رہا۔ جو لوگ ملوث بھی تھے یا جن کے اوپر شک و شبہات بھی تھا اور جن لوگوں کی ویڈیوز بھی تھی، ان میں سے اکثر لوگ تو پریس کانفرنس کر کے کلیئر ہو گئے، لیکن یہاں پر واقعی ایک شخص کے نام کو لے کر بہت زیادہ، یعنی یہاں تک کہ وہ جو شکے ہے جس میں وہ ترمیمی پیکج ہے اس میں ملٹری کوڈ کا بھی ذکر کیا گیا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب اٹس ٹائم کہ بھائی اب ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپس میں ساری پارٹیز بیٹھ کے بات کریں، لیکن اس میں بات کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟
نعیمہ دیکھیے کشور جو صاحبہ. ہم نے اس دیکھیے ہم نے اس مسودہ پہ اسی لیے تو وہ کیا ہے نا کہ یہ تو پہلے تو گورنمنٹ اس پہ خود کلیئر نہیں ہے کہ ہے بھی نہیں. ہمارے پاس ایک مسودہ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس دوسرا ہے, پی ٹی آئی کے پاس تیسرا ہے, کہ اس میں اچھا یہ آرٹیکل ویسے 8 بڑی کے انٹرسٹنگ بات ہے, یہ میں تحت شمیلہ صاحبہ سے پوچھنا بھی والی تھی, آپ نے ذکر کر دیا کہ ایسا بھی آیا ہے کہ مسودے مختلف دیے گئے ہیں. میں تو بالکل یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس لیے دیا ہے کہ ڈاکٹر بھی الگ الگ مسودہ دیتا ہے کہ جس سے افاقہ ہو اور اس بندے کو وہی مسودہ دیتا ہے.